اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس کتاب نہج البلاغہ اور صفحہ نمبر 190، خطبہ نمبر 47۔ کس طرف ہے اے کوفہ، یہ منظر گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تجھے اس طرح سے کھینچا جا رہا ہے جیسے بازار عکاظ کے دباغت کیے ہوئے چمڑے کو اور مصائب و آلام کی تاخت و تاراج سے تجھے کچلا جا رہا ہے، اور شدائد و حوادث کا تو مرکب بنا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو ظالم و سرکش تجھ سے برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ اسے کسی مصیبت میں جکڑ دے گا اور کسی قاتل کی زد پر لے آئے گا۔ زمانہ جاہلیت میں ہر سال مکہ کے قریب ایک بازار لگتا تھا جس کا نام عکاظ تھا، جہاں زیادہ تر کھالوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے چمڑے کو اس کی طرف نسبت دی جاتی تھی۔ خرید و فروخت کے علاوہ شعر و سخن کی محفلیں بھی جمتی تھیں اور عرب اپنے کارنامے سنا کر داد تحسین حاصل کرتے تھے، مگر اسلام کے بعد اس کا نیم و بدل حج کے اجماع کی صورت میں حاصل ہو جانے کی وجہ سے وہ بازار سرد پڑ گیا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جن لوگوں نے کوفہ میں اپنی قہرانی قوتوں کے بل بوتے پر ظلم ڈھائے تھے، ان کا انجام کتنا عبرتناک ہوا، اور ان کی ہلاکت آفرینوں نے ان کے لیے ہلاکت کے لیے کیا سر و سامان کیے۔ چنانچہ زیاد بن ابی کا حشر یہ ہوا کہ جب اس نے امیر المومنین کے خلاف ناسزا کلمات کہلوانے کے لیے خطبہ دینا چاہا تو اچانک اس پر فالج گرا اور پھر وہ بستر سے نہ اٹھ سکا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی صفاقیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوڑ میں مبتلا ہو گیا اور آخر خون آشام تلواروں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حجاج بن یوسف کی خون ریزیوں نے اسے یہ روز بد دکھایا اور اس کے پیٹ میں سانپ پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر اس نے جان دی۔ عمر بن ہیرا مبروس ہو کر مرا۔ خالد کسری نے قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور بری طرح مارا گیا۔ مصعب بن زبیر اور یزید بن محب بھی تیغوں کی نظر ہو گئے۔ تو یہ تھا خطبہ نہج البلاغہ کہ جنہوں نے کوفے کے اوپر ظلم ڈھائے۔ حضرت امیر المومنین نے کوفے کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے ان سے متعلق بھی ایک خطبہ یہاں پر ارشاد فرمایا۔ جو لوگ کہتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ ان سے کسی نے مچھر کا مسئلہ پوچھا تو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے کہا کہ تم لوگوں نے تو حسین کو نہ بخشا، تو یہ کوفہ کے لوگوں کو آپ لوگوں نے نہیں بخشا۔ یہ عبداللہ ابن عمر وہ تھے جنہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی اور یزید کی بیعت کی تھی، تو یہی وہ مفتی صاحب تھے جو یزید کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ یزیدیوں کا مفتی ہی عبداللہ ابن عمر تھا۔ تو کوفہ سے متعلق جب کوفی اللہ یوفی کی روایتیں پڑھتے ہیں نا، تو کم از کم یہ بھی بتایا کریں کہ کوفہ کے اوپر جو مسلط ہوئے ان کا کیا حشر و حال ہوا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔